अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। एक ही दिन में 2 इस्तीफ़े और तीसरा इस्तीफ़ा होते होते रुक गया। और डेवलपमेंट है पंजाब की, जहां पर ओन चौधरी जो वज़ीर आज़म इमरान खान के नहायत करीबी साथी समझे जाते थे, उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बल्कि उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया और इस शर्त पर तलब किया गया कि वो जहांगीर तरीन का साथ छोड़ देंगे, और अगर वो जहांगीर तरीन का साथ छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं तो वो बतौर कोऑर्डिनेटर चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने ओहदे पर काम कर सकेंगे, अदरवाइज़ उनसे माजरत की जाती है। ये पैगाम मौसूल होने के बाद ओन चौधरी ने ना सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, और उस इस्तीफ़े का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस इस्तीफ़े के अंदर उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने अपने साथ होने वाली चंद ज़्यादतियों का भी जिक्र किया। उनका ये कहना था अपने इस्तीफ़े में कि मैं इमरान खान के बहुत करीबी साथियों में शुमार होता था, लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन जीतने के फौरी बाद अपनी पहली स्पीच से पहले ही मुझे अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया, जिसको मैंने नहायत खुश दिली से तस्लीम किया। और उसके बाद मुझे पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के मुशीर के तौर पर तैनात कर दिया गया, लेकिन मुझे कोई महकमा भी नहीं दिया गया। मैंने इस पर भी सबर शुक्र किया, लेकिन इसके बाद अचानक एक दिन मुझे मुशीर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से भी हटा दिया गया, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया सियासी अमूर का वज़ीर आला पंजाब के लिए। और अब मुझसे वज़ीर आला ऑफिस ने रब्ता किया और मुझे ये कहा गया है कि जनाब मैं जहांगीर तरीन साहब का साथ छोड़ दूं, और अगर मैं उनका साथ छोड़ दूं तो मैं कोऑर्डिनेटर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने के लिए अवेलेबल होऊंगा, अदरवाइज़ मुझे अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और इस वजह से मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। ये तो बज़ाहिर कहानी ये जो उन्होंने इस्तीफ़े पे बताई है वो ये है, लेकिन असल में उन पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए पंजाब असम्बली के अरकान के साथ अपने असर व रसूख, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और ओन चौधरी ने इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर कुछ अहम इंकशाफात करेंगे। और यकीनी तौर पर जो अहम इंकशाफात, जिसका उन्होंने एक मरतबा आपको याद है काशिफ अब्बासी साहब के भी प्रोग्राम में जब जहांगीर तरीन ग्रुप नया नया बना था तो उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान साहब के मेरे पास बहुत सारे राज हैं, और वो राज मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं वो राज पब्लिक में ले आऊँ और इमरान खान साहब को एक जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और अब जब इमरान खान साहब और उनके चहीते उस्मान बुज़दार ने उनको ख़ुद एक, जिसे हम कह सकते हैं, हजीमत से दो चार कर दिया है, तो यकीनी तौर पर कुछ ऐसी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर करेंगे जो इमरान खान के लिए शायद परेशानी का सबब बन जाए। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, वो इख्तियार, तमाम तर इख्तियार उनके पास है, ताकत का। इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर वाहिद मरकज़ हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब और उनके चहीते वज़ीर आला दूसरा इस्तीफ़ा नहीं ले सके, क्योंकि दूसरे इस्तीफ़े के लिए कॉल की गई थी जो वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी हैं फ़िरदौस आशिक आवान साहिबा को, और उसकी तस्दीक की थी ख़ुद फ़िरदौस आशिक आवान साहिबा ने। कहा हाँ जी मुझे कॉल आई है, मुझे कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दो, और मैं इस्तीफ़ा देने के लिए अब बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात होनी है। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट ये होती है कि वज़ीर आला ऑफिस को एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल रिसीव होती है, और उस फ़ोन कॉल के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार फ़िरदौस आशिक आवान का जो इस्तीफ़ा लेने का जो उनका मंसूबा था वो रुक जाता है, उस पर अमल दरामद रुक जाता है। और उस्मान बुज़दार साहब, आपको याद है कि मैंने चंद दिन पहले एक वीलॉग किया था फ़िरदौस आशिक आवान साहिबा के हवाले से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो उस्मान बुज़दार उनसे किस हद तक तंग हैं। और ये सिलसिला शुरू होता है सियालकोट में जो डिप्टी कमिश्नर थी इरम साहिबा, उनके साथ उनकी लड़ाई से, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब को मुसलसल वो ख़ुद मीडिया पर आके, मीडिया प्रोमिनेंट होकर उस्मान बुज़दार साहब को बिल्कुल उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया था। और उसके बाद जो फरमाइशें हैं उनकी मुख्तलिफ, कभी AC चेंज कर दो, कभी फर्नीचर चेंज कर दो, कभी बेड का गद्दा चेंज कर दो, इस किस्म के जो उनके मुतालबात थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, और इसकी शिकायत कर रही थी ब्यूरोक्रेसी हर रोज़। और उस्मान बुज़दार साहब यकीनी तौर पर उनकी जो मीडिया के ऊपर उनकी जो आमद है और वहाँ पर आके जो मीडिया को कैप्चर करने की जो सलाहियत है, और उसकी वजह यह है कि वो उस महकमे में उनकी तर्जुमानी कर रही हैं जहाँ से मीडिया के लिए मीडिया रिलीज़ होना होता है, यानी इश्तिहार रिलीज़ होने होते हैं। लिहाजा वो इश्तिहारात के चक्कर के अंदर अपने लिए मीडिया कवरेज भी लेती हैं, और मीडिया पर आकर अब जो नैरेटिव है वो अज़ ख़ुद अपना बनाकर
وہ پیش کر دیتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ سیالکوٹ میں یہ بھی حالیہ PP38 کے الیکشن سے پہلے بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے خصوصی مداخلت کر کے ان کو روکا تھا، کیونکہ فردوس صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں سیالکوٹ کے اندر جا کے انتخابی مہم چلانا چاہتی ہوں، لیکن وہاں کے اطلاعات کے مطابق وہاں پہ جو بھی صاحب جیتے ہیں بریار صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ برائے کرم اس بی بی کو آپ ادھر ہی رکھیں، اس کو کمپین میں نہ لائیں، اگر میں نے الیکشن جو میں اس وقت جیتا ہوا نظر آ رہا ہوں یہ آگی تو میں ہار جاؤں گا۔ اور اس قسم کی کوئی بات سننے میں آئی تھی، پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ تاثر بھی موجود ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال میں ان کے لیے کوئی فیوچر اسائنمنٹ بنائی جاتی ہے یا وہ بھی اسی تنخواہ پر ٹل فردر آرڈرز کام کریں گی۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج ایک اور استعفیٰ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں، ایک استعفیٰ تو آ گیا ہے اون چودھری کا، لیکن آج ایک اور استعفیٰ بھی آیا ہے، اور وہ استعفیٰ آیا ہے KPK سے، اور KPK کے وزیر بلدیات ہیں اکبر ایوب خان صاحب، انہوں نے بھی آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب بڑی مہربانی محمود خان صاحب کی، میں ان کی کابینہ میں رہا ہوں لیکن اب میں اپنے حلقے میں واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وزارت کی وجہ سے میرا جو حلقہ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے حلقے کے عوام سے اپنا جو کانٹیکٹ ہے اس کو ختم کر سکوں، لہٰذا میں جو وزارت ہے وہ چھوڑ رہا ہوں حلقے کے سیاست کے لیے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ بظاہر تو دیکھنے میں بڑی سادہ سی ہے، لیکن یہ اتنی سادہ ہے نہیں، کیونکہ اب تک کابینہ جو KPK کی کابینہ ہے وہ وزیر اعلیٰ KPK محمود خان کے اوپر خاصے زیادہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ ابھی چند روز پہلے 27 جولائی کو حشام انعام اللہ صاحب جو سوشل ویلفیئر کے وزیر تھے، انہوں نے بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور اور گورنر KPK شاہ فرمان وہ میرے سے کچھ ذاتی رنجش رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں اپنے عہدے پہ کام نہیں رکھ سکتا، اور انہوں نے کان بھرے ہیں میرے بارے میں محمود خان صاحب کے، اور محمود خان صاحب نے کان بھرے ہیں عمران خان صاحب کے، لہٰذا میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ بلکہ کہانی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ 17 اپریل کو 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی ضیاء اللہ بنگش صاحب، حمایت اللہ خان صاحب اور غازن جمیل صاحب یہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں، اور آج عمران خان صاحب گئے ہوئے ہیں پشاور، اور وہاں پہ ان کی اہم ملاقاتیں ہیں۔ انہوں نے کور کمانڈ آفس کا بھی دورہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملاقاتیں ہیں ان کی گورنر KPK سے اور چیف منسٹر KPK سے، کیونکہ وہاں پر اطلاعات اس قسم کی عمران خان صاحب کو موصول ہو رہی تھی کہ KPK میں جو لاوا ہے اندر ہی اندر وہ پک رہا ہے، اور یہ کسی وقت یہ جو آتش فشاں ہے محمود خان صاحب کے خلاف نفرت کا، یہ آتش فشاں پھٹ جائے گا، اور KPK کے اندر جو PTI ہے کی جو تنظیم ہے اس کو شدید قسم کے اسے نقصانات کا اندیشہ ہے، لہٰذا وہ اس فائر فائٹنگ مشن پر گئے ہیں KPK۔ آپ کو یاد ہے کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب KPK گئے تھے، اور وہاں پر بھی انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس میں تقریباً 20 اراکین اسمبلی نے شرکت نہیں کی تھی، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ KPK کے اندر بھی اس وقت PTI کے اندر 2 گروپ موجود ہیں، اور وہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور، شاہ فرمان، محمود خان یہ تو ایک طرف ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ عاطف خان اور شہرام ترکی یہ دونوں محمود خان صاحب کے یا پرویز خٹک صاحب کے ایک اینٹی گروپ میں شامل ہیں، اور جو پرویز خٹک صاحب کا گروپ ہے وہ اس وقت وہاں پر پاور میں ہے، اور جو اندرونی لڑائی ہے KPK کے اندر PTI کی، یہ PTI کو وہاں پر خاصا نقصان اس سے پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا عمران خان صاحب نے اس صورتحال کو پریمپٹ کرتے ہوئے KPK جانے کا پلان بنایا۔ بظاہر تو ان کا پلان یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے شجرکاری کی مہم کا افتتاح کرنا تھا، کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنا تھا، اور شہداء کی یادگار پر انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جا کر پھول چڑھانے تھے، لیکن جو سیاسی ان کی ملاقاتیں ہیں وہ ان کا یقینی طور پر مطمع نظر تھا، اور اس سلسلے میں وہ گئے ہیں KPK، اور اس فائر فائٹنگ مشن میں دیکھیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم کے جو مشیر احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے اس وقت ڈالے ہوئے ہیں لاہور میں ڈیرے، اور لاہور کے اندر بیٹھ کر وہ اس وقت ترین گروپ کو بہت زیادہ سکرو اپ کرنے کے چکروں میں ہیں، اور ترین گروپ کے ساتھ مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش میں ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کا ایک بیان
سامنے آیا ہے اور اس بیان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جہانگیر ترین گروپ کو اس کی اوقات یاد کرا دیں گے، کیونکہ راجہ ریاض کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم سے بھی استعفیٰ طلب کیا گیا تو ہم بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی کیا اوقات ہے، یہ پی ٹی آئی کے بغیر 5000 ووٹ نہیں لے سکتے، لہٰذا یہ فکر نہ کریں، ہم ان کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اور بھی کچھ گڑبڑ اس وقت چل رہی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے مختلف اراکین اسمبلی جو ترین گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے جو پرانے مقدمات ہیں ان کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو پنجاب کے اندر ترین گروپ کے لیڈر ہے، جو پنجاب اسمبلی میں گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، گروپ لیڈر نوانی صاحب، سید اکبر نوانی صاحب، ان کو بھی یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ جناب آپ کا بھی، آپ کو یاد ہو، آپ کا اور آپ کے بھائی رشید اکبر نوانی صاحب کا جو جعلی ڈگریوں کے کیسز ہیں وہ ابھی تک زیر التوا ہے، لہٰذا آپ کچھ غور کریں اس تو اگر یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی پبلک میں آ کر کچھ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی ہم اس کیس کو ٹیک اپ کر لیں اور وہ کیسز جب سامنے آئیں تو پھر آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بنے۔ تو اس جیسے بہت سارے اراکین اسمبلی ہیں جو ترین گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور سرکاری حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ترین گروپ کے اندر بہت اچھا خاصا ڈنٹ ڈال دیا ہے، اور بہت سارے جو ترین گروپ کے ساتھ لوگ موجود تھے وہ اب ترین گروپ سے لا تعلق ہو گئے ہیں یا انہوں نے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترین گروپ نے جو 2 اگست کو نتھیا گلی کے اندر اپنا ایک گیٹ ٹوگیدر کا تفریحی ٹور کا ایک پلان بنایا تھا، وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا۔ سرکاری حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے اراکین اسمبلی نے نتھیا گلی جا کر اس ٹور کے اندر، اس تفریحی ٹور کے اندر یا اس سیاسی گیٹ ٹوگیدر کے اندر شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور وہ جو شرمندگی ہے اس سے بچنے کے لیے ترین گروپ نے یہ اجلاس کو ملتوی کیا تھا۔ اور اب تک ترین گروپ کا دوبارہ معاملہ اس قسم کا لگ رہا ہے جیسے اب حکومت اس سوئے ہوئے شیر کو جگانا چاہ رہی ہے جو اس وقت بڑا مست ہو کے سویا ہوا تھا، اور اگر دوبارہ ترین گروپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کے ساتھ اس حد تک چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ریئیکٹ کریں، تو وہ یقینی طور پر حکومت کے لیے کچھ زیادہ اچھا شگن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اور زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ایک طرف سے اگر لوگوں کے ٹوٹنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو ترین گروپ کی طرف سے یہ والے موقف بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جناب ہم سے اور بھی کئی اراکین اسمبلی نے رابطہ کیا ہے، اور اس ساری صورتحال کو سٹیئر کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ اور شہزاد اکبر صاحب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت اور پنجاب حکومت کے لیے کوئی نئی پریشانی کا کچھ سامان پیدا کر رہے ہیں یا ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہاں پر موجودگی یقینی طور پر وہ جو کیسز ہوتے ہیں مختلف اراکین اسمبلی کے خلاف جو دائر ہوئے ہوتے ہیں ان کو سامنے لا کر ان کو بلیک میل کر کے ان کی وفاداریوں کو دوبارہ نئے سرے سے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی ایک یقینی کوشش ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔